اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی محاسب HD نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد چودھری۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن۔ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے غصے میں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بڑے وار کر رہے ہیں۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصہ دراز سے حکومت کا حصہ رہے ہیں، چاہے وہ خود عوام میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی پارٹی ہر حکومت کا حصہ رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ کسی بھی جماعت نے جو حکومت بنانے جا رہی ہیں وفاق میں بات کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی یا دیگر جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ پوزیشن نہیں دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے بھی غصے میں ہیں کہ انہوں نے PDM حکومت بنانے میں بڑا اہم رول ادا کیا اور عدم اعتماد کی تحریک لانے میں عمران خان کے خلاف ہر اول دستے کا رول پلے کیا اور PDM کے سربراہ بھی بنے۔ لیکن اس دفعہ ان مولانا فضل الرحمان کو فرنٹ سیٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نالاں ہیں۔ سیاست میں ہمیشہ، جمہوریت میں ہمیشہ نشستیں گنی جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس دفعہ صوبائی اسمبلی میں یا وفاق میں وہ نمبرز نہیں ہیں۔ اگر وہ نمبرز کی تعداد ہوتی تو ان کو لازمی فرنٹ سیٹ دی جاتی، لیکن ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ نمبر گنے جاتے ہیں، سر گنے جاتے ہیں، جمہوریت میں بندے کی شخصیت نہیں دیکھی جاتی۔ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب آگ بگولا ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بہت باتیں کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہرایا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ KP کی میں بات کروں گا، KP میں یہ احتجاج میں ہے۔ یہ احتجاج میں کس کے خلاف ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام سے جو سیٹیں جیتی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اور جماعت اسلامی سے جو سیٹیں جیتی ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں۔ تو یہ سارے مل کے احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یا کہ جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، یا کہ تحریک انصاف جو ہے جو سیٹیں لوز کی ہیں وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ احتجاج کس کے ساتھ، کس کے حوالے سے، کس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں احتجاج جاری ہے، مختلف جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس طرح آج سندھ میں بہت بڑا احتجاج ہوا گرینڈ الائنس کے تحت، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، جس میں JJY بھی شامل تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، جس میں فنکشنل لیگ بھی شامل تھی۔ اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں، ان کی ملاقات بھی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب کا پیغام بھی پہنچایا اور آگے مل کر احتجاج کرنے اور مل کر چلنے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ یہ بھی شنید ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو KPK میں حکومت بنانے میں جماعت اسلامی نے ساتھ نہ دینے کا عندیہ دیا، تو انہوں نے آج جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر KP میں حکومت بنانے کا بھی عندیہ دیا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر فورم پہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کرایا۔ ہر جگہ پہ وہ یہودی ایجنٹ ہی، اور ان کے خاندان پہ بھی بہت ساری تہمات لگائی گئی مذہب کے حوالے سے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور ان کے لیڈر عمران خان ہر جگہ پر مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے نام سے پکارتے رہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لینے سے کترایا اور ان کو تشبیہ ہمیشہ ڈیزل سے دی، اور ہر جگہ پہ ڈیزل ہی، اور تحریک انصاف کے کارکن بھی ان کو ڈیزل ہی کہتے رہے۔ آج یہ کس طرح ایک پلیٹ پر، ایک سیٹ پر، ایک جگہ پہ بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، کیسے یہ چلے گئے؟ یہ سیاست میں اکثر ہوتا رہا ہے، لیکن بہت ساری جماعتوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں، ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی الحاق کیا پچھلی حکومت میں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی الحاق کیا، اور بھی جماعتوں MQM کے ساتھ بھی الحاق کیا، اور قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں ان میں بھی نون لیگ کے ساتھ بھی الحاق کیا۔ یہ نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف کا یہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، جو احتجاج کی
شکل میں تمام پارٹیوں کو ملایا جا رہا ہے، یہ آگے چل پائیں گے؟ یہ کس طریقے سے آگے یہ چلے گا؟ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج پنجاب میں اور وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم پنجاب میں اور وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جبکہ وفاق میں جو حکومت بنا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ابھی نشستیں 79 ہو چکی ہیں اور پی پی کی 54 ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کی 17 ہیں، اور مسلم لیگ کاف کی 3 نشستیں ہیں، استحکام پارٹی کی 2 ہیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے 156 جو سیٹیں وفاق میں بن چکی ہے۔ یہ اگر ان کو جب مخصوص نشستیں ملیں گی تو یہ 200 کا ہندسہ کراس کر جائیں گی، اور یہ ایک سادہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ سادہ اکثریت کی حکومت بنانے کے لیے 172 جو قومی اسمبلی میں نشستیں چاہیے ہوں گی، ان کے ساتھ مزید اعزاز بھی مل رہے ہیں، اور یہ حکومت بنانے کے لیے بالکل ان کا ہندسہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ آیا کہ جو اس طرح تمام جماعتیں مل کر یہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہی ہیں اور احتجاج اور دھرنے کا، اس طریقے سے یہ وفاقی حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی؟ اور جو لوگ سب آپس میں مل رہے ہیں، مختلف ذہنوں کی پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے پہ اتنے الزامات میں آگے گئے ہوئے ہیں کہ اب عوام بھی ہنس رہی ہے کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کیسے ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، جب مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے، پی ٹی آئی کے کارکن کیا سوچیں گے اور مولانا کے کارکن کیا سوچیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے پاکستان کی سیاست میں، کوئی بھی باعث نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔